دل عشق ایپیسوڈ 35 رائٹر سعد حسن۔ چاہے کائف مہرباش ہوں یا فریدون قاسی، دونوں نے ہمیشہ ماہلکہ کو اپنے نرم پہلو دکھایا تھا، اپنا نرم رویہ ان کے ساتھ روا رکھا تھا، اس لیے وہ اپنے سے کم عمر شخص کو یہ دبا دینے والی ہیبت برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی۔ مسز قاسی، اگر آپ کمپنی آنے والی تھیں تو مجھے پہلے اطلاع دے دیتی، میں کسی کو آپ کے استقبال کے لیے بھیج دیتا، زہران نے کہا۔ وہ چائے کے لیے پانی ابالنے لگا اور ساتھ ہی کپ بھی دھونے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی جنبش اتنی ماہر تھی کہ وہ کسی استاد کی طرح لگ رہا تھا۔ ماہلکہ اب ذرا بھی وہ غرور نہیں رکھتی تھی جو کچھ دیر پہلے نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور باوقار خاتون کی طرح بیٹھی رہیں۔ مجھے اپنی بیٹی سے کچھ بات کرنی تھی۔ زہران کی آواز نہ اونچی تھی نہ لرزتی ہوئی، اس سے خوبصورت کپ تھامے ہوئے انہیں اچھی طرح دھو رہے تھے، ہر حرکت میں شائستگی جھلک رہی تھی۔ مسز قاسی، آپ چاہیں تو جتنا شور مچانا ہے مچائیں، ہم جیسے نوجوانوں کی مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، مگر اس نے کپ زور سے میز پہ رکھے جس سے ایک واضح آواز گونجی۔ زہران نے سیدھا ماہلکہ کی طرف دیکھا۔ میری کمپنی میں ہنگامہ کھڑا کرنا، کیا یہ مناسب بات ہے؟ ماہلکہ نے اس کے ایک طاقتور دبدبہ محسوس کیا، وہ تھوک نگل کر رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے کم عمر شخص اتنا رعبدار ہو سکتا ہے۔ زہران، میں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے مہر تمہیں مسلسل تنگ کر رہی ہے، وہ تم سے طلاق لینا چاہتی ہے مگر اب بھی تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تم دوران سے منگنی کرنے والے ہو، تو میں بس تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ مہرالہ غصے سے بھر گئی تھی اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زہران نے اس سے پہلے اس کی بات کر دی۔ مسز قاسی، میرا خیال ہے آپ نے کچھ غلط سمجھ لیا ہے۔ اس نے چائے کا کپ ماہلکہ کے سامنے رکھ دیا۔ شروع سے ہی آپ کی بیٹی کو تنگ کرنے والا مرد میں رہا ہوں۔ اس کے الفاظ ایسے جیسے ماہلکہ کے منہ پر کوئی نظر نہ آنے والا تھپڑ پڑا ہو۔ کافی دیر تک وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر اکلاتے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سنا تھا تم دونوں کے تعلقات خراب چل رہے ہیں، تمہاری طلاق ہو چکی ہے اور تم توران کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ زہران نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، مسز قاسی، بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آتی ہے، اور ویسے بھی یہ صرف محض افواہیں ہیں۔ میں آپ کے خاندانی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، مگر ایک بات یاد دہانی ضرور کروا سکتا ہوں۔ مہرالہ آپ کی سگی بیٹی ہے، تو پھر آپ اپنی سوتیلی بیٹی کی بات پر یقین کیسے کر سکتی ہیں؟ اپنی سکی بیٹی کی بات تو کیوں نہیں سنتی آپ؟ زہران کے الفاظ مہرالہ کے دل میں سیدھا اتر گئے۔ وہ جانتا تھا کہ مہرالہ کو اپنی ماں سے کتنی امیدیں تھیں۔ آخرکار ماہلکہ وہ شخصیت تھی جس کے لیے مہرالہ ترستی رہی، مگر جب ماہلکہ واپس آئیں تو اس نے مہرالہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ زہران جانتا تھا کہ مہرالہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، لیکن ماہلکہ نہیں جانتی تھی وہ کائف مہرباش کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے پہلے شوہر کی بیٹی کے ساتھ بھی سرد مہری سے پیش آتی رہیں۔ توران بھی اس کے ساتھ زیادہ احترام توران اس کی سوتیلی بیٹی بھی اس کے ساتھ زیادہ احترام سے پیش نہیں آتی تھی، خاص طور پر جب فریدون قاسی موجود نہ ہوتا۔ توران کئی بار ماہلکہ کے خلاف سازشیں کر چکی تھی۔ ایسی انسانی فطرت واقعی خوفناک ہو سکتی ہے۔ لوگ اکثر باہر والوں کے سامنے اپنا سب سے نرم رخ دکھاتے ہیں، مگر اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ غصہ اور نفرت سے پیش آتے ہیں۔ برسوں میں بعد ماہلکہ کو توران کو خوش رکھنے کی عادت بن چکی تھا، اس طرح مہرالہ کو نظر انداز کرنا بھی اس کی عادت بن گیا تھا۔ وہ مہرالہ کی پرواہ نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ بغیر سوچے سمجھے اسے چھوڑ دیا تھا۔ زہران کے الفاظ نے ماہلکہ کو ذرا بھی خود میں احتسابی پر مجبور نہ کیا۔ اس نے ضدی لہجے میں کہا، میں بس اتنا جانتی ہوں تمہاری توران سے منگنی ہونے والی تمہارا اور مہرالہ کا رشتہ ماضی کی بات تھی۔ مہرالہ، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں، بس زہران سے دور رہو پلیز، توران کے گھر کو برباد مت کرو۔ مہرالہ کا دل ٹوٹ گیا، وہ بڑی مشکل سے دوبارہ جینے کی خواہش تک پہنچی تھی اور ماہلکہ نے سب کچھ رون ڈالا تھا۔ کیا میں جو کچھ بھی کرتی ہوں وہ سب غلط ہی ہوتا ہے مسز قاسی؟ اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہوتی تو تم زہران کی کمپنی میں کام کرنے کے بجائے اس سے دور رہتی۔ تمہاری وجہ سے توران کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مہرالہ نے ماہلکہ کے چہرے پہ وہی تاثرات دیکھے۔ اچانک اسے بچپن یاد آ گیا جو ایک بچی پورے نمبر لانے کی کوشش کرتی تھی۔ جب وہ بہترین رزلٹ والی کاپی ماہلکہ کو دکھاتی تو ماہلکہ رد عمل میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ ماہلکہ نے کبھی پرواہ نہیں کی، اچھا ہاتھ دھو لو، دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو، دوپہر کو گھر میں خود ہی پیانو کی مشق کرنا، اور میں بیوٹی سیلون جا رہی ہوں۔ مہرالہ کو وہ تعریف کبھی نہیں ملی جس کی وہ منتظر رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پاتی تھی آخر اس میں کیا کمی ہے۔ مہرالہ شروع سے ذہین بچی رہی تھی، مگر اسے اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کی، بلکہ سب سے زیادہ محنت کی۔ اس سے سب سے زیادہ تعریف ملی سوائے ماہلکہ کی تعریف کے، اور آج اسی لمحے اسے ایک حقیقت سمجھ آ گئی کہ جب کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے سانس لینا بھی غلط سمجھتا ہے۔
ماہلہ مہرالہ کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ مہرالہ کو ایک داغ سمجھتی تھی، ایک ایسا داغ جس نے اسے اپنی پہلی محبت سے غداری کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ اگر مہراج آسمان سے ستارے توڑ کر بھی لے آتی تو ماہلہ بے پرواہ رہتی، اسے بس یہی لگتا کہ مہرالہ کی دی ہوئی چیزیں ہر چیز میلی ہے۔ آخر مہرالہ نے جان لیا کہ ماہلہ قسم قسم کی عورت ہیں وہ، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ ماہلہ نے اس سے کبھی محبت ہی نہیں کی تھی۔ توران ماہلہ کی سگی بیٹی نہیں تھی، مگر چونکہ وہ اس کے محبوب آدمی کی بیٹی تھی اس لیے ماہلہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ مہرالہ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسوؤں کو زبردستی روکے رکھا، اسی لمحے اس کے پیٹ میں بہت درد اٹھنے لگا۔ چند دن سکون کے بعد وہی جگہ دوبارہ تکلیف دینے لگی۔ یہ دیکھ کر مہرالہ خاموش رہی۔ ماہلہ کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ مہرالہ، تم مجھ پر جانبداری کا الزام نہیں لگا سکتی۔ توران بچپن سے ہی کمزور ہے، اب جا کر اس سے وہ شخص ملا ہے جس سے وہ محبت کرتی۔ ہم سب ایک خاندان ہیں، کم از کم میری خاطر ہی صحیح اس رشتے سے باہر نکل آؤ جو اب تمہارا نہیں رہا۔ سب خوش رہنے دو، ٹھیک ہے؟ مہرالہ تنزیہ ہنسی۔ آپ نے ابھی کہا وہ کمزور ہے۔ ہاں، توران کو نیند نہیں آتی، وہ اکثر ٹھیک سے سو نہیں پاتی۔ تم جانتی ہو نیند کتنی ضروری ہوتی ہے، اگر نیند پوری نہ ہو تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ مہرالہ ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کی مسکراہٹ دل چیر دینے والی تھی۔ اوہ، تو اس کی صحت اتنی خراب ہو جائے گی کہ جان لیوا ہو جائے گی؟ ماہلہ کہ اس کی جان پہ بن جائے گی؟ ماہلہ نے فوراً کہا، ایسے مت کہو، توران لمبی عمر پائے۔ کیا تم سمجھتی ہو تم جتنی صحت مند ہے؟ ہم سب ایک فیملی ہیں، تم ہر وقت اس کے خلاف کیوں ہو جاتی ہو؟ ایک بار تم پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتی؟ مہرالہ غصے سے کانپ اٹھی۔ اس نے آگے بڑھا کر ماہلہ کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ لمبی عمر پائے گی تو کیا میں کم عمری میں مرنے والی لائق ہوں؟ ہم سب انسان ہیں، پھر بھی میں ہی کیوں قربانی دوں؟ ماہلہ غصے سے لرز اٹھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور مہرالہ کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ بدتمیز لڑکی، کیا ماں سے اس لہجے میں بات کی جاتی ہے؟ اس لمحے ماہلہ کی کلائی پر پکڑ لی۔ وہ ایک تھپڑ اپنے قریب نہیں پہنچ سکا۔ ماہلہ نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس لمحے ایک مضبوط وجود کھڑا ہو گیا۔ زہران نے ماہلہ کی کلائی مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ اگر اس سے پہلے وہ ماہلہ کا کچھ الفاظ لحاظ کرتا تھا تو اب نہیں کرنا چاہیے تھا اسے۔ اس کی آنکھیں بالکل چھپی، اس کی آنکھوں میں چھپی سرد مہری اس بات سے بالکل واضح تھی۔ کیا آپ حد سے زیادہ نہیں بڑھ رہی مسز کاسی؟ ماہلہ ہمیشہ ناز و نعم میں پلی تھی۔ زہران کی گرفت اس کی کلائی میں ایسے درد پیدا کر رہی ہے کہ اس کی بھویں سکڑ گئی۔ زہران، میں تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ تم یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ مدد؟ زہران نے تنزیہ ہنسا، مگر اس نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ گرفت اور سخت کر لی۔ مجھے اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں، سمجھ آئی آپ کو؟ ماہلہ درد سے تڑپ اٹھی، آنکھوں میں آنسو بھرا اور بار بار سہرے لانے لگی۔ ہاں، مجھے سمجھ آ گیا، بس میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ مسز کاسی ذرا غور سے اپنے سامنے کھڑی اس انسان کو دیکھیں، یہ آپ کی سگی بیٹی ہے۔ کہتے ہوئے زہران نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ماہلہ کے رخساروں پہ آنسوؤں کی 2 لکیریں بہنے لگی۔ یہ سب زہران کی وجہ سے تھا۔ اس نے مہرالہ کو اور بھی زیادہ سخت نظروں سے دیکھا۔ زہران کا دیا ہوا درد اس نے مہرالہ پر منتقل کر دیا۔ دیکھ لیا نا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم توران کی طرح خاموشی سے رہنا سیکھ لو، لیکن تو مجھے تمہاری فکر ہی نہیں کرنی پڑتی۔ مہرالہ نے ایک ہاتھ اپنی پیٹ پر رکھا، غصے سے اس کا خون کھولنے لگا۔ آپ میری زندگی سے 10 سال پہلے سے زیادہ غائب رہی تھیں۔ بتائیں کس دن آپ نے واقعی میری فکر کی تھی؟ ماہلہ کو شرمندگی کی بجائے زیادہ غصہ آ گیا۔ کچھ بھی ہو، تم میری ہی بیٹی ہو، میں روز تمہیں یاد کرتی ہوں، تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ خدا جانے کائف نے تمہاری پرورش کیسے کی۔ اس بار ماہلہ جملہ مکمل بھی نہیں کر سکی کہ مہرالہ نے ایک کپ میز سے ایک کپ اٹھا لیا جو اب بھی گرم تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی، دل چاہ رہا تھا کہ وہی کپ اٹھا کے اس عورت کے سر پہ دے مارے، لیکن جب اس کے چہرے کے قریب لے آئی مہرالہ رک گئی۔ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، میرے بابا کا نام مت لو، تم اس لائق نہیں ہو۔ مہرالہ کے اس انداز نے ماہلہ کو ساکت کر دیا۔ کیا تم مجھے مارنے والی ہو؟ ہاں، اگر تم نے ایک بار اور میرے والد کا ذکر کیا تو میں یہ کپ تمہارے سر پہ ہی اتار دوں گی۔ میں بہت سیریس ہوں۔ ماہلہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کانپتے ہاتھ سے مہرالہ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ تم بہت بری بیٹی ہو۔ زہران جانتا تھا مہرالہ کو دل کا عارضہ ہے، یہ دیکھ کر معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس نے مہرالہ کو ایک طرف کھینچا اور ہٹا دیا۔ مسز کاسی، ذرا چائے پیئے اور خود کو سنبھالیے، میں بعد میں آپ سب کو سمجھا دوں گا۔ یہ دیکھ کر ماہلہ کے ہونٹوں کا رنگ پھر بدل چکا ہے۔ مہرالہ مزید کچھ کہنے سے روک نہ پائی، ویسے بھی زہران کی وضاحت سننے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ماہلہ نے چائے کا کپ ایک گھونٹ لیا، رفتہ رفتہ اس کا غصہ کچھ کم ہونے لگا۔ زہران، مجھے فضول مداخلت میں معاف کرنا، مگر مردوں کا وفادار ہونا چاہیے۔ جب تم نے توران کو چن لیا تو پھر ہچکچاہٹ دور کرو، یہ دونوں عورتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تھوڑا رک کر وہ پھر بولی، میں جانتی ہوں تم ایک ذمہ دار مرد ہو، شاید تم مہرالہ کو چھوڑ نہیں پا رہے اور تمہیں لگتا ہے تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم کسی اور طریقے سے اس کا ازالہ کر سکتے ہو، ایسے طریقے سے جو توران کو تکلیف نہ دے۔ تمہیں سمجھنا ہوگا مہرالہ اب بھی تمہارا ماضی ہے، تمہاری زندگی باہر عورت توران ہونی چاہیے۔ دل کے اندر اٹھتی جھنجھلاہٹ کو دباتے ہوئے زہران نے ایک سانس لی۔
ماہلکا نے نہ ختم ہونے والی باتوں کو سننا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ مسز سیدی، میں سمجھ گیا ہوں، آپ کو لگتا ہے مہرالہ کی موجودگی سب کے لیے تکلیف دہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کل سے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہرالہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ تم نے کیا کہا؟ زہران نے آہستہ سے کہا مگر صاف لہجے میں کہا۔ تمہیں نوکری سے ٹرمینیٹ کیے جا رہے۔ یہ سنتے ہی ماہلکا کے چہرے کے تاثرات خاصے نرم پڑ گئے۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا یہ عورت واقعی تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ سنا تم نے مہرالہ، اب آپ اپنا سامان سمیٹو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ ماہلکا نے آگے بڑھ کر مہرالہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں ذرا زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، میری باتوں کو دل پر مت لو، میں یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ اب جب کہ تمہاری طلاق ہونے والی ہے تو تمہیں اس سے مکمل طور پر رشتہ توڑ لینا چاہیے، چمٹے رہنے سے کوئی تفریح کو تکلیف ہوگی۔ مہرالہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، طلاق کے بعد رشتہ مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے، جیسے جب آپ نے کہا سابق شوہر بستر مرگ پر تھا تو آپ نے ایک بار بھی اس کے ساتھ ملنا ضروری نہیں سمجھا۔ ماہلکا ساکت رہ گئی، جس نے سوچنے پر واقعی واپسی کے بعد اس نے کبھی خود سے کائف کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ جب میں واپس آئی تھی تمہارا باپ ICU میں تھا، وہاں باہر والوں کو اجازت نہیں تھی۔ مہرالہ کو یہ وضاحت نہایت کمزور لگی۔ مسز قاسم، میں واقعی آپ کی نیت پر شک کر رہی ہوں۔ جب سدیدی خاندان تقریباً دیوالیہ ہونے والا تھا تب میرے باپ ہی تھا جنہوں نے تو اسے سہارا دیا تھا۔ آپ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی وہ آپ کا انتظار کرتے رہے، اور جب آپ نے شادی بھی کی تو دل سے نہیں انہیں اپنایا، آپ نے اس رشتے کو اپنی توہین سمجھا۔ لیکن میرے والد نے آپ کے ساتھ آخر کیا برا کیا تھا؟ جیسے ہی آپ کی سچی محبت لوٹ آئی آپ بغیر کسی کو کچھ بولے چلی گئی، مگر آج تک میرے والد نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ دنیا میں کسی بھی شکایت کر سکتی ہی تھیں، مگر میرے والد کے خلاف بولنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ مہرالہ کی باتوں سے ماہلکا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مہرالہ بس ایک قدم دور تھی، اسے ناشکری کا طعنہ دیتی تھی۔ اس کے بعد مہرالہ نے زہران کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر آپ نے مجھے نوکری سے کیوں نکالا؟ زہران نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ان چند دنوں میں تم نے کافی ہنگامے کھڑا کر دیے، اس سے کمپنی کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ ممدانی گروپ کو تم جیسے ملازم کی ضرورت نہیں۔ معاہدے کے مطابق HR تمہیں 3 گنا تنخواہ دے گا اگر تم ابھی نیچے جا کر سیٹلمنٹ کر سکتی ہو۔ مہرالہ کے دل میں شدید بے چینی تھی، وہ سچ کے بہت قریب پہنچ چکی تھی اور ان وقت یہ سب ہو گیا، اور اس نے ابھی بھی خود ہی کہا تھا کہ اس نے زہران سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ اس سے التجا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ فیصلہ بدل دے۔ زہران نے اس کے تاثرات غور سے دیکھ رہے تھے، اسے لگا جیسے وہ کچھ ضبط کیے ہوئے۔ اس نے معنی خیز انداز میں کہا، کیا تم یہی نہیں چاہتی تھی؟ مہرالہ نے مٹھیاں بھیج لی، پھر آخرکار چھوڑ دی۔ ہاں سمجھ گئی۔ ماہلکا کا مقصد پورا ہوتے ہی اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ مہرالہ، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، قاسی خاندان کے پاس بہت دولت ہے، تم جتنا چاہو میں انتظام کروا دوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ مہرالہ نے زہران کی طرف ہلکا سا سر جھکایا، پھر پیچھے مڑے بغیر چلی گئی۔ وہ ٹیم C سے واپس پہنچی تو سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ کچھ چہروں پر صاف تجسس تھا، جیسے گپ شپ کے بھوکے ہوں۔ یہ دیکھ کر مہرالہ اپنا سامان سمیٹ رہی۔ نورما پہلی بار اس پر طنز نہیں کیا۔ آپ جا رہی ہیں مسز مہرباش؟ جی۔ مہرالہ کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، چند منٹوں میں سب سمیٹ لی۔ نورما سے دروازے تک چھوڑا۔ مس مہرباش، کیوں نہ آپ مسٹر ممدانی سے بات کر لیں، آپ اتنی بہترین ورکر ہیں، وہ آپ کو یوں نہیں نکال سکتے۔ مہرالہ نورما کی نیت سمجھ گئی، وہ ابھی بھی مہرالہ کے ساتھ اٹیچ ہوئی تھی، اور اب مہرالہ جا رہی تھی، اس کی ساری محنت ضائع ہو رہی تھی۔ مگر مہرالہ کو اب بھی نورما سے کام لینا تھا، اس لیے اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، میں واپس آؤں گی اپنے موجود جو شیئرز کے ساتھ۔ وہ ممدانی گروپ کی بڑی شیئر ہولڈرز میں شامل تھی۔ اگلی بار جب آئے گی تو شیئر ہولڈرز میٹنگ میں بیٹھے گی۔ یہ بات اس نے نورما کو اس لیے بتائی تاکہ نورما اس کے لیے کام کرتی رہے۔ اب جب کہ میری ماں نے یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے تو مسٹر ممدانی کو بہت شکوک و شبہات سے بچنا ہوگا۔ آپ جانتی ہیں نا؟ نورما فوراً سمجھ گئی۔ اور جی ہاں، مسٹر ممدانی کی منگنی ہونے والی ہے، اس لیے وہ کوئی افواہ نہیں چاہتے۔ حوصلہ رکھیں مس، وہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہرالہ نے فکر مند لہجے میں کہا، مگر مجھے جیکسن والے معاملے کی فکر ہے۔ فکر نہ کریں مس مہرباش، یہ معاملہ میرے سپرد کر دیں، میں خود تحقیق کروں گی، دیکھتے ہیں کون سا بدبخت ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ مہرالہ نے نورما کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں، مجھے تم پہ بھروسہ ہے۔ یہ پہلے والی ہنسی مذاق جیسی بات نہیں تھی۔ نورما کو یوں لگ رہا تھا جیسے مہرالہ سے جڑی رہ کر وہ اپنی زندگی بدلنا دیکھ سکتی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنا مشن پورا کروں گی۔ مہرالہ نے ہونٹ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ نورما نے فوراً اوکے کا اشارہ دیا۔ مہرالہ ہاتھ میں کارڈ بورڈ کا ڈبہ لیے لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک باوقار سی عورت نے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ٹیم B کی لیڈر تھی۔ اس نے بازو سینے پر باندھے اور تحقیر آمیز نظر سے مہرالہ کو دیکھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، جو عہدہ بستر گرم کر کے ملے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ انسان اکثر ان لوگوں کے سامنے اپنی شکل دکھاتا ہے جن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ چند الفاظ ہی کافی تھے کہ اجنبیوں کے دل میں چھپی ساری خباثت باہر آ گئی۔ کلارا بھی ان میں سے ایک وہی عورت تھی۔
اس لمحے مہرالہ غصے میں تھی. اس نے خود کو سیدھا کیا اور پلٹ کر کہا, اتنی ساری صلاح خوبیاں تھیں, خوبیوں میں سے تم نے بس تیز زبان اور گندی زبان ہی سیکھی ہے. سیکھنا ہی کیوں چنا؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں, پھر بھی تم بھی بار بار توہین کیوں کرتی ہو؟ مہرالہ نے اس کی پرواہ نہیں کی, اسے ایک طرف دھکیل کر وہ لفٹ میں داخل ہو گئی. جب وہ بلڈنگ سے باہر نکلی تو جیسے موسم بھی خراب ہو گیا تھا. دن صاف تھا مگر اچانک بارش شروع ہو گئی تھی. مہرالہ نے پلٹ کر اس فلک بوس عمارت کو دیکھا. وہ جانتی تھی کہ اوپر آخری منزل پر شیشے کی دیوار کے پیچھے وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوگا, مگر اتنی بلندی سے وہ اس کا وجود نہیں دیکھ سکتی تھی. شروع سے ہی وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے. مہرالہ مسکرا دی, وہ اکیلی آئی تھی اور اکیلی ہی چلی جائے گی. اگلے چند دنوں میں مہرالہ کی زندگی رفتار سوس ہو گئی. وہ ہر روز طویل وقت اپنے باپ کے پاس گزارتی. اس کا علاج شروع ہو چکا تھا. سرجری کے بعد اسے کیمو تھراپی کے 2 مزید سائیکل اور ریڈیشن کے 28 سیشن سے گزرنا تھا. ڈاکٹر نے ناک پر چشمہ درست کرتے ہوئے تحمل سے سمجھایا, مس مہرباش, اگر آپ کی حالت بہت اچھی ہے مگر آپ کا جسم دواؤں کو اچھی طرح برداشت کر رہا ہے. صرف ایک کیمو کے بعد ہی بہت اچھا اثر سامنے آیا ہے. سرجری کے بعد جسم کو کچھ مضبوط کرنا ہوگا, پھر اگلے 5 سال زندہ رہنے کے امکانات کافی بڑھ جائیں گے. کینسر کے مریضوں کے لیے 5 سال ایک نہایت نازک مدت ہے. اگر اس عرصے میں بیماری واپس نہ آئے تو زندگی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے. سرجری کا بھی ڈاکٹر نے جواب دیا. اس جمعے کو ہمارے اسپتال میں عام طور پر ٹیومر کے کیسز کے لیے وسائل کم ہوتے ہیں, مگر ڈاکٹر ایدان نے خاص طور پر آپ کے لیے علاج کی سفارش کی ہے. اور آپ کی حالت تاخیر کی اجازت نہیں دیتی, اس لیے ہم شیڈیول ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. مہرالہ آہستہ آہستہ بڑبڑائی, جمعہ وہی دن جب تران کی منگنی ہے. کیا کوئی مسئلہ ہے مسز مہرباش؟ نہیں. یہ سن کر اچھا لگا, یہ چند ہدایات ہیں. اگلے چند دن خاص خیال رکھیے گا. ڈاکٹر نے اسے کچھ کاغذات دیے, پھر جیسے کچھ یاد آ گیا اس نے پوچھا, سنا ہے آپ کے والد بھی اس اسپتال میں داخل ہیں؟ جب وقت آئے گا تو سرجری کے لیے ایک لیٹر پر کسی قریبی دستخط کے سگنیچر آپ کے لیے اس لیٹر پہ کون سائن کرے گا مس؟ ماہلہ کا سدیدی کا چہرہ ایک لمحے کا مہرالہ کے ذہن میں ابھرا. اس نے گلے میں اترتی کڑواہٹ کو دبا کر کہا, میرا کوئی خاندان نہیں ہے, کوئی دوست چل سکتا ہے. بہتر یہی ہوتا کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا یا آپ شریک حیات ہو. آپ شادی شدہ تھی نا؟ آپ کے شوہر؟ میری طلاق ہو چکی. تو پھر میں نے سرل لہجے میں بات کی, میرا کوئی سابق شوہر نہیں, میں بیوہ ہوں. ڈاکٹر نے جھینپ کر ناک کو چھوا. معذرت, میں نے آپ کے لیے تکلیف دہ ماضی چھیڑ دیا. مہرالہ کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا, وہ بالکل بھی اداس نہیں لگ رہی تھی. کوئی بات نہیں, اس نے سکون سے کہا, مجھے خوشی ہے کہ وہ مر گیا. مہرالہ نے ڈاکٹر اسکاٹ کے ساتھ وقت ارینج کیا. سرجری اسی جمعے کو ہونی تھی. چھتری ہاتھ میں لیے تھامے وہ بارش کو دیکھتے رہی. ایورلی کا نمبر ملا ہے. فون اٹھتے ہی ایورلی کی آواز میں تھکن جھلک رہی تھی. خدا کی پناہ, مسلسل 2 راتوں سے جاگ رہی ہوں. یہ نیا باس آخر ہے ہی کیا بلا ہے؟ میرا پورا ویک کا ہولناک ہے. ویسے ایو, کیا تم اس جمعے کو فری ہو؟ نہیں, یہ ظالم مجھے بزنس ٹرپ پر بیلفورڈ لے جا رہا ہے. کیا ہوا؟ مہرالہ جانتی تھی ایورلی مضبوط بننا چاہتی ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا چاہتی ہے. زبان سے بات کو کوستی تھی مگر دل میں آگے بڑھنے کی لگن تھی. اس کا کیریئر اہم وقت تھا, لیکن اس کو کام کو ترجیح دینی تھی. مہرالہ نے جو بات کہنی چاہی تھی وہ دبا لی. کچھ نہیں, بس تمہیں کھانے پر بلانا چاہتی تھی. پھر کبھی صحیح. ضرور, ہمارے پاس بہت وقت ہے آگے. میں بیلفورڈ سے تمہارے لیے لوکل اسنیکس لے آؤں گی. زیادہ بات کیے بغیر ایورلی نے فون رکھ دیا. اسے پھر سے پرپوزل میں تبدیلی کرنی تھی. مسکراتے ہوئے مہرالہ نے فون بند کیا اور بارش میں دھندلے منظر کو دیکھنے لگی. ہاتھ بڑھا کر اس نے بارش کے قطروں میں اپنے ہتھیلی پہ محسوس کیے. ٹھنڈی نمی اسے ایک عجیب سا احساس حقیقت دیا. ایسا لگا جیسے وہ واقعی زندہ ہے, بے گھر بچے کی طرح. مہرالہ درخت کے نیچے سمٹ کر بیٹھ گئی, گھٹنے سینے سے لگا کر. وہ مصروف سڑک کو دیکھنے لگی. دنیا اتنی بڑی تھی مگر اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس کے لیے وہ ہو سرجری کے پیپرز پر دستخط کر سکے. بارش کے قطرے اس کی چھتری سے پھسل کر سامنے بنے چھوٹے سے گڑھے میں گر رہے تھے. سامنے لگی بڑی اسکرین پر زوران ممدانی کی منگنی کی تقریب کی جگہ دکھائی جا رہی تھی. چیری کے باغات جہاں پھول پر پوری آبوداب سے کھرے ہوئے تھے. زہران سوٹ اور چمکتے جوتوں کے ساتھ اپنے دلہن کا استقبال کر رہا ہوگا, اور ادھر مہرالہ اپنی آپریشن ٹیبل پر لیٹی ہوگی. شاید یہ دعا کرتے ہوئے کاش وہ مر جائے. اس نے فون میں کال لاگ کھولے. ایک لمحے کو اس کی نگاہ ماں کے نام پر ٹھہر گئی. ماہلہ کا سدیدی کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے. توران لمبیوں پر پائے ناخنوں کے گہرے نشان اب بھی موجود تھے. اچانک اس کی ناک میں چبھن سی ہوئی. باپ اسپتال کے بستر پر پڑا تھا. ماں اس سے بیٹی ماننے کو تیار نہ تھی, اور عمر جس نے کبھی زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی اب کسی اور کو دلہن بنانے جا رہا تھا. وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی. بارش کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خواہش کی کہ کاش وہ مر جائے. ماہلہ کا تھکا تھپڑ
نے زندہ رہنے کی وہ خواہش بھی توڑ دی تھی جسے مہرانا نے بڑی مشکل سے دوبارہ پایا تھا۔ ایک بیج کو درخت بننے میں دہائی سالوں لگتے ہیں، مگر ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے کسی بڑا درخت کو گرانے کے لیے۔ اسے زندہ رہنا ہے جب تک اصل مجرم بے کا نقاب نہیں ہوتا، وہ مر نہیں سکتی، وہ نہیں مرے گی۔ اس نے بے تحاشا آنسو پوچھے۔ اس لمحے آنکھ کے کونے سے اس نے دیکھا ایک گاڑی آ کر رکی ہے۔ مہنگے ہاتھ سے بنے چمڑے کے جوتے کنٹریکٹ پر پڑے اس کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امید کے ساتھ مہرانا نے سر اٹھایا، مگر سامنے ایک دکھ بھری نگاہ تھی۔ مہرا، یہ تم ہو؟ کملان نے مہرالہ کی آنکھوں میں جھلکتی مایوسی کو جیسے محسوس ہی نہ کیا ہو۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، تم پر نظر آ گئی۔ مہرالہ، کیا تم راستہ بھٹک گئی یا پاؤں مڑ گیا؟ مہرالہ نے اس کی مدد کی پیشکش قبول نہیں کی۔ وہ خود کھڑی ہوئی، پھر بے بسی سے مسکرا دی۔ نہیں، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں چلا میں یہاں رک گئی۔ کملان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا گھر قریب ہی، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو آ کر سنو بال سے مل لو، وہ تمہیں بہت مس کرتی ہے۔ اسے اسی ایک بات نے مہرالہ کو انکار کرنے نہیں دیا۔ میں گاڑی کے اندر گرمی باہر کی سردی کے بالکل برعکس تھی۔ کملان نے مہرالہ کی طرف ایک کافی کا کپ بڑھایا جو ابھی تک چھوا بھی نہیں گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا گھر جا کے پیوں گا، لیکن تم رکھ لو، جسم گرم ہو جائے گا۔ مہرالہ نے نیچے رکھ دیا۔ وہ مسالے دار کافی تھی۔ شکریہ، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ مسکراتے ہوئے کملان نے ہاتھ اسٹیئرنگ سے گھمایا۔ مہرالہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ کافی خاص طور پر اسی کے لیے خریدی گئی ہو۔ وہ کملان کا اس طرح یوں اچانک مل جانا بھی محض اتفاق نہ ہو، مگر نوجوان اس لڑکے کے چہرے پہ خلوص صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی سازش میں مبتلا دکھائی نہیں دیا کہ ڈرامہ کر رہا ہو۔ مہرالہ نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مہرالہ؟ گرم کافی تھا میں مہرالہ نے ایک گھونٹ لیا۔ بس یہی سوچ رہی تھی کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا ہے۔ جو بچہ میں نے کبھی دیکھا تھا آج مکمل نوجوان ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے سے معصومیت گولائی غائب ہو چکی تھی۔ مضبوط جبڑا تراشیدہ چہرہ، ہر ہلکی سی سختی جو اب اس کے خد و خال میں نمایاں تھی۔ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اس کی کلائی پر بندھی گھڑی روشنی میں چمکی۔ ایک عجیب سا احساس تھا کملان میں، نوجوانی کی معصومیت اور بالغ مرد کی سنجیدگی، دونوں کا حسین امتزاج موجود تھا۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی، مسکراتے ہوئے بولا، یہیں انتظار کرو مہرالہ، ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بارش میں دوڑ گیا۔ 10 منٹ بعد واپس آئے، ہاتھوں میں شاپنگ بیگس تھے۔ ان میں فریش فروٹس تھے اور خواتینی کپڑوں کا ایک پیئر بھی تھا۔ مگر مہرالہ کی باہوں میں تھامتے ہوئے مسکرا کر بولا، میں نے دیکھا تمہارے لباس کا دامن بھیگ گیا ہے، سائز اندازے سے لیا ہے، اگر ٹھیک نہ ہو تو برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ تازہ فروٹس ہیں، بھوک لگے تو کچھ کھا لینا۔ مہرالہ بھیگے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ کملان کا چہرہ ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ کیا تمہیں پسند نہیں آیا مہرالہ سب کچھ؟ نہیں، وہ بات نہیں ہے، بس کافی عرصے بعد کسی نے میرے ساتھ اتنی اچھی طرح کوئی پیش آیا ہے۔ کملان نے ایک لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا دیا، کوئی بات نہیں، اب جب میں واپس آ گیا ہوں آئندہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ گاڑی رکی تب مہرالہ نے ایک بات محسوس کی، کملان کا گھر مہرباش محنس کے قریب ہی تھا۔ اگر وہ ذرا سا مڑ کے دیکھتی اسے ایک نرم نازک سا وجود نظر آیا، ایک مانوس سی میاؤں سنائی دی۔ ایک سفید سا وجود اچھل کر اس کے باہوں میں آ گیا۔ سنو بال کے کان پر ایک چھوٹا سا زخم تھا بچپن میں، اور ایک چوہے نے کاٹنے کا نشان تھا وہ۔ مہرالہ نے سنو بال کے نرم سے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل خوشی سے اور اداسی سے بھر گیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کھو بیٹھی تھی۔ سنو بال اس کے گلے سے لپٹ کر میاؤں کرنے لگی۔ مہرالہ کو وہ تمام وقت یاد آ گیا جو اس نے سنو بال کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اپنی میڈیکل رپورٹس دیکھ چکی تھی۔ کئی لوگوں میں سرجری کے بعد کینسر اور تیزی سے پھیل گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ موت پہلے آئے گی یا کل، اس لیے ہر دن اسے دنیا کے لیے آخری دن تھا۔ اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔